السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی صحابیہ کے متعلق جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جن سے بھی شادی کر لیتی وہ شہید ہو جاتا۔ اس جملے کا پس منظر کیا تھا؟ آخر ان کے بارے میں یہ کیوں مشہور ہوا کہ وہ جن سے بھی شادی کرتی ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور جنہیں شہادت کا رتبہ حاصل کرنا ہو وہ ان صحابیہ سے شادی کر لیں؟ جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے، اور ان صحابیہ کا نام تھا حضرت عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشہور صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان کے حقیقی بھائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے سب سے پہلا نکاح حضرت زید بن خطاب سے کیا۔ حضرت زید بن خطاب بنو عدی حضرت عمر کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس پہلی شادی میں حضرت زید بن خطاب جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، اگرچہ حضرت زید اور حضرت عاتکہ کے درمیان حضرت زید کی شہادت سے قبل ہی طلاق ہو چکی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر سے کی۔ عبداللہ بن ابی بکر کو ان سے بہت محبت تھی، اور انہوں نے حضرت عاتکہ کی محبت میں جہاد کو بھی ترک کر دیا تھا، اور اسی طرح حضرت عاتکہ بھی اپنے شوہر پر جان چھڑکتی تھی، ہمیشہ ان کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دیتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ تم عاتکہ کو طلاق دے دو، اگرچہ اس کی کچھ بھی وجوہات تھی، لیکن حضرت عبداللہ اپنی بیوی عاتکہ بنت زید کو طلاق نہیں دیتے تھے۔ خیر، اپنے والد کے اصرار پہ انہوں نے اپنی بیوی عاتکہ کو ایک طلاق دے دی، لیکن بیوی کے فراق میں نڈھال رہتے تھے اور اشعار پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عاتکہ خود بھی ایک بڑی شاعرہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے بڑے نرم دل انسان نے جب حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کے یہ اشعار سنے تو آپ نے عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے مراجعت کر لیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ہر غزوے میں شریک ہونے لگے۔ طائف کے محاصرے میں ایک دن وہ دشمن کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے سخت مجروح ہوئے، اور بظاہر تو ان کا وہ زخم مندمل ہو گیا، لیکن تیر کا زہر اندر ہی اندر کام کرتا رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد وہ بھی اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضرت عاتکہ کو ان کی شہادت سے سخت صدمہ پہنچا، اور وہ ان کی یاد میں اشعار کہتی رہتی تھی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے قبل شادی اور دنیاوی زندگی سے خود کو کنارہ کش کر لیا تھا، مگر ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایسا نہ کرنے کی تاکید کی۔ حضرت عمر کا حضرت عاتکہ سے نکاح بھی بے مثال وفاداری اور مثالی محبت پر مبنی رہا۔ حضرت عمر سے عاتکہ کو ایک بیٹا بھی ہوا جن کا نام ایاد رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ عرصہ کے بعد جام شہادت نوش کر گئے، اور اس طرح حضرت عاتکہ بنت زید نے ایک دردناک مرثیہ کہا جس کے اشعار تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چوتھی شادی کے لیے حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حواری رسول حضرت زبیر بن عوام سے ہوا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جنگ جمل کے موقع پر ابن جرموس کے ہاتھوں سے شہادت پائی۔ اس طرح حضرت عاتکہ ایک بار پھر فرط غم سے نڈھال ہو گئی۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کریں گی۔ ان کے تمام سابقہ شوہر شہید ہو چکے تھے، اور 4 شوہر جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور یہ مشہور ہو چکا تھا جسے شہادت کا درجہ پانا ہو وہ عاتکہ سے شادی کر لے۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب نے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ایک برادر نبی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔
5ویں شادی انہوں نے حضرت علی سے تو نہیں کی، البتہ ان کے بیٹے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ امام حسین ان سے تقریباً 25 برس چھوٹے تھے، اور اتفاق ملاحظہ کیجئے ناظرین کہ امام حسین بھی واقعہ کربلا میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اگرچہ حضرت عاتکہ کا انتقال ان سے قبل ہی ہو چکا تھا۔